آواز بلند صلوات۔ برائے حصول خصوصیہ امام حسین علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی مکی مدنی، لیتر التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون الارض مدینہ، وبالقاسم محمد وآواز بلند صلوات۔ الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعروا بالدين والمواد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا کرم کرم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کی آنکھوں کو کربلا کی زبانی نصیب فرمائے۔ خدا ہم سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اہلیان صاحبان، گرد و نواح کا مجمع، میں میرے خیال سے بات مکمل کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن تک بات پہنچی اور کتنے لوگ ہیں جن کے معاملے میں مجھ سے جلدی ہوگی۔ دو سپاہی ہیں میرے مولا علی کے جن کے ساتھ مل کر علی میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو جہنم بھیجتے ہیں۔ آپ آگے تشریف نہیں لے آتے؟ جناب علی پیر علی صاحب میرے نہایت محترم، میں سمجھتا ہوں کہ سائیوال کے لیے یہ فخر والی بات ہے، اتنے اچھے شاعر اور اتنے اچھے قلمکار، خدا ہمیشہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آگے آگے تشریف لے آئیے، میرے لیے بڑی بات ہے جناب، میں تو نہیں سمجھ رہا تھا ایسے، لیکن مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، مہربانی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں آن ایئر اور کیمرہ اور مائک کہہ رہا ہوں، جناب علی پیر علی صاحب جیسے لوگ ایسے لوگ ہیں جن دیکھ کر ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کے اشعار کو دیکھ کر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شعر میں غلطی کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری پڑھ کے ہمیں سینس ملتی ہے کہ ہم لوگوں نے شعر کو دیکھنا کیسے۔ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی جھوٹی تعریف نہیں ہے۔ میں امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، 5 دنوں میں اگر آج پہلی بار ایسا موقع بنا ہے کہ میں کسی شخص کو آن کر رہا ہوں تو آپ اس کو ریئلٹی سمجھیے گا۔ سپاہی دو ہیں مولا علی کے جن کے ساتھ مل کر جملہ کہہ دیا پھر پیچھے رہ گئے ہو۔ علی کے دو ساتھی ہیں جن کے ساتھ مل کر علی اللہ کے دشمنوں کو جہنم بھیجتے ہیں، اور علی تھا ہی ایسا بادشاہ، اس نے زندگی میں جب بھی مارے اس کے دشمن مارے، ورنہ دنیا میں کسی کی اتنی
کی ورث ہی نہیں تھی کہ وہ علی کا مقابلہ کرے. ایسے نہیں بیٹھتے یہاں، تھوڑا سا ایسے ہونا پڑتا ہے بھائی. کوئی اتنے جوگا ہی نہیں تھا کہ علی کا مقابلہ کر سکتا، کسی کی اتنی ویلیو تھا ہی نہیں. اتنا پھر وہ پنجابی کا جملہ یہ کہ کوئی اتنا جوگا ہی نہیں تھا، ورث ہی نہیں تھی کسی کی اتنی کہ وہ علی کا کمپیٹیٹر ہو سکتا. تو علی نے جب بھی مارے اس کے دشمن. اور چیزیں کیا کیا تھیں؟ ایک تھی تلوار، ایک تھا گھوڑا. گھنٹہ گھنٹہ یہاں سے دو موضوعات پر بات نکل سکتی ہے. علی عنوان ہی ایسا ہے، خدا کی قسم ہے کہ بندہ شروع تو اپنی مرضی سے کر لیتا ہے، پھر ختم بات ہونے میں نہیں آتی. لیکن میں پچھلے 4 دنوں میں اگر گھنٹہ گھنٹہ بات کروں وہ شعر نہیں پڑھ سکا، تو میرے دل ہے کہ میں آج صرف آپ کو شعر سناؤں. علی کے پاس ایک تلوار تھی، ایک گھوڑا تھا. میں خدا کی قسم پتہ نہیں کہاں تک کہ مجھے راستے میں ملے، لیکن میں ہل نہیں رہا اپنے مضمون سے. جناب سیدہ نے محسوس کیا مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے، دروغ پر گردن راوی، زبان حال کا فکر ہے، گھر کا صحن ہے، صحن میں رہوار ہے. جناب سیدہ نے محسوس کیا یہاں رہوار ہوتا ہے، سامنے کمرہ ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ سامنے طاق ہے، طاق پہ ذوالفقار رکھی ہے. میری مخدومہ نے محسوس کیا وہاں سے تلوار گھوڑے کو دیکھتی ہے، یہاں سے گھوڑا تلوار کو دیکھتا ہے، وہاں سے تلوار گھوڑے کو دیکھتی ہے، یہاں سے گھوڑا تلوار کو دیکھتا ہے. ہاتھ کھولیے ہاتھ میرے محترم، یہاں سے گھوڑا تلوار کو دیکھتا ہے. یہ جتنا یہ والا محلہ ہے، مولا تعالیٰ نے مہربانی کرنی ہے، یہاں سے گھوڑا تلوار کو دیکھتا ہے، وہاں سے تلوار گھوڑے کو دیکھتی ہے. ایک دن میری مخدومہ کا دل چاہا کہ علی بادشاہ کے ذہن میں علی کی کچہری لگا دی جائے. میری مخدومہ گئی، دروازہ کھولا، طاق پہ ہاتھ ڈالا، ذوالفقار اٹھا لی. ذوالفقار اٹھا کے میری مخدومہ گھر کے صحن میں آ گئی، وہاں سے رہوار بھی آ گیا. علی بادشاہ کے صحن میں سیدہ کی کچہری لگ گئی. ایک کا ٹہنے میں ایک آ گیا، دوسرے کا ٹہنے میں دوسرا. یہاں تلوار آ گئی، یہاں گھوڑا آ گیا. میری مخدومہ نے ایک پر تلوار کو دیکھا. یہ مفاخرہ ہے، مفاخرہ. میں نے آج بھی دن میں 2 اشروں پہ یہی بات کی ہے، لیکن کم از کم 20 منٹ کی نثر کے بعد کی ہے. لیکن ایک لاہور کا اشر ہے، ایک ساہیوال کا اشر، جہاں سے آگے جا کے میں نے ڈیفنس پڑھنا ہے. یہاں میرا دل نہیں مانتا کہ جو چیز ہر جگہ کروں نا وہ ان جگہوں پہ بھی اپلائی ہو. اب جو کام میں نے 20 منٹ میں کرنا تھا وہ آپ لوگوں نے اگلے مصرے پہ خود کرنا ہے. بات نہیں کر رہا، تلوار بتائے گی کہ میں کیا ہوں، گھوڑا بتائے گا میں کیا ہوں، ساہیوال بتائے کہ وہ کیا ہے. میری مخدومہ نے ایک بار تلوار کو دیکھا، پھر گھوڑے کو. ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے، پھر تلوار کو، پھر گھوڑے کو، پھر تلوار، پھر گھوڑا، پھر تلوار کی طرف دیکھ کے میری مخدومہ نے فرمایا تلوار بسم اللہ. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گیا. تھوڑا سا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. تلوار جیتے رہے میرے بھائی، جیتے رہے میرے بھائی، جیتے رہے میرے برادران. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور، علی بھائی دو گر گئی. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا. جھوم تلے نہ رکھتا. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. نہیں بھی داد دے سکتے تو مسکرا تو سکتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ علی کی تلوار کا ذکر ہو رہا ہے تو شیعہ کا مسئلہ پریشان نہ بیٹھے. تلوار نے کہا میری تیزی پہ، یہ والا محلہ، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے، بچا کے چلتا ہے، بچا کے چلتا ہے. اب اتنا اچھا سنو گے تو مجھے تیسرے مصرے میں رکنا تو پڑے گا نا. مجھ سے بچا کے چلتا ہے، پڑھ دوں، جبریل اپنے پر، اور گھوڑا تیرا اپنا مرتبہ ہے، لیکن مجھے دیکھ میں علی کی تلوار ہوں. چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر، چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے، چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں. باہر والے، اب باہر والوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. پڑھ رہا ہوں مصرع. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر، اور میں علی کی تلوار ہوں. میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر. جاگنا میرے بھائیوں، جاگنا میرے بھائیوں. آج 5واں دن ہے، اگر آج بھی مزاج نہیں ملنا تو پھر کبھی نہیں. ویسے تو روز ہی مل رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات آگے جائے. میرے غضب سے موت بھی، میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے، پھرتی ہے، پھرتی ہے در بدر. مسئلہ مجھے نہیں تھا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں پورا شعر نہ پڑھتا. میرے مولا کا اتنا کرم ہے کہ میں خطابت پہ کام چلا سکتا ہوں. لیکن اگر انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے تو اگر کسی بندے کو علمی حیضہ ویزہ ہو جائے تو اسے بھی یہی سنبھالیں گے. اب میں بات اوپر لے کے جا رہا ہوں، عقیدے والے بندوں سے بات ہے.
سلمان کی میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. جیتے رہیے. اتری ہوں آسمان. یہ بھائی سلامت ہے. ہر روز ایک نہ ایک چہرہ ایسا خرید لیتا ہے کہ پھر اگلے سفر تک وہ نقش رہتا ہے نظروں میں, ذہن میں, دل میں. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح. مالک کو چلے اور اوپر. اب یہ میرا ساتھ چھوڑ بھی دے تو آپ نے رہنا ہے, پکی بات ہے. مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح. اب جو گھوڑے نے جملہ سنا تو کٹہرے سے نکلا. پھر کہہ رہا ہوں زبان حال کا جملہ ہے سیدہ کے صحن کا چکر کاٹا. ایسے ڈیڈ مجمع بھی خدا کی قسم آل محمد کے کرم سے کہاں چلے جاتے ہیں. اس میں تو پھر آل محمد کا اتنا کرم ہے اس پنڈال پہ. میں خوش آمد نہیں کر رہا, آپ پہلے مصرے پہ دیکھ لیجئے گا. گھوڑے نے اپنے بالوں کو لہرایا, سر کو غرور کی انگڑائی دی, کٹہرے میں واپس آیا اور تلوار کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تیری شان میں سمجھتا ہوں واقعی تو قرآن کی طرح اتری ہے, مگر مجھے پہچان نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اونچے, ہاتھ اونچے, ہاتھ اونچے. سائیوان میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہیں کرنے. نازل ہوئی ہے تو ارے نازل ہوئی ہے. رانا صاحب مجمع سنبھالیے اپنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, اب بات اوپر جا رہی ہے. ارے نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے, دامن کو دانا کھلایا بطول. میں نے یہ پتہ ہوگا تو میں یہ کم اور شاعری شروع کر دوں گا. نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے, دامن میں مجھ کو دانا کھلایا. شعر کا ایک حسن ہوتا ہے, ورنہ میری زندگی کی یادگار ترین نوکریاں گئی ہیں جو پچھلے 4 دنوں میں نے کی ہیں. لیکن یہ جناب عباس کے علمین خدا کی قسم ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, علی بھائی آپ کے ہونے کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. تیسرا مصرع ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے رہے گا نہیں جائے گا. گھوڑا بات کر رہا ہے, نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے, دامن میں مجھ کو دانا کھلا بطول نے. اور بطول نے, اور تلوار مجھے پہچان تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے. ساہیوال امتحان شروع ہو رہا ہے, تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے. اور تو صرف علی کی تلوار ہے, مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے, سواری کی ہے خدا کے رسول. مشکل مرحلہ ہے, مولا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, چھٹا مصرع نہیں ہے, مسدس مکمل نہیں ہو رہا, یہ پل صراط ہے, اس کو عبور کرنا پڑے گا. مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے. اتنا اچھا مجمع ہے خدا کی قسم, میں کیا ڈیمانڈ کروں. مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے. کرے پڑھے کوئی اور میں سنوں, میں تسانے کی سوادے سے نہ. خدا کے رسول نے, تلوار تیرا اپنا رتبہ ہے مگر مجھے دیکھ دنیا کی
ارے دنیا کی ہر وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں، زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا۔ اللہ حسین، اللہ حسین، اللہ حسین، یہ میرے اہل سنت بھائی ہے، کوئی اس کا جذبہ تو دیکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار ہی تین تین باتیں ہو جائیں۔ 6 مصروں میں ایک مسدس میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک بات تلوار کی کرتے ہیں، پھر ایک گھوڑے کی کرتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ ایسے کر کے ہوگا کہ لفظ اس میں سے مراد ہوگا تلوار، اس میں سے مراد ہوگا گھوڑا۔ تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ، تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے، اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ۔ اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے، ہائے ہائے ہائے، تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ، اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ، اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ، میں کیسے کاٹتی ہوں موت سے پوچھی، اس نے تلوار نے، اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ، اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ۔ چال قضا کی فضا سے، قضا کی فضا سے، اور تیری کاٹ اچھی ہے تو پھر میری چال بھی تو کسی سے کم نہیں، میں گزرتا ایسا ہوں موت کی ہوا کو بھی پتہ نہیں، سر بھیڑیے کی کیمرہ اور بندہ دکھائیے جو نہیں بولتا، جنہیں نہیں پتا لفظ ہے فارسی زبان کا دوش، دوش کہتے ہیں شانوں کو، شولڈرز کو، یہ جو کاندھے ہیں انہیں کہتے ہیں دوش، فارسی زبان میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں، خدا کرے میں وہ منظر جی لوں، مجھے وہ منظر نصیب ہو جائے جو چھٹے مصرے پہ بندے والا ہے۔ اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ، تلوار نے کہا کیا مطلب، گھوڑے نے کہا وہ وقت یاد کر، تو بھول گئی، تلوار نے کہا کون سا، گھوڑے نے کہا یاد تو کر، پر تھے، ارے پر تھے ابھی فضا میں بلندی کے جوش پر، میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوست پر۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولا حیدر 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 میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے، پھر کہہ رہا ہوں میرے بڑے بھائی نہ بیٹھے ہوتے میں یہ شعر بھی چھوڑ دیتا، میں نے آج سارے دن میں چھوڑا ہے، میں نے نہیں پڑھا، میں شہرک سے جو قریب ہے اس سے ہی پوچھ لو۔ ایسے ایسے مصروں کے خالق بیٹھے ہیں، شہرک سے جو قریب ہے اس سے ہی پوچھ لو، کب سے گلے میں ایک بھی لقمہ نہیں گیا۔ جناب علی پیر علی صاحب، اب میں نے یہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، مصرع سننا ہے تمہیں مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ، میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے، تھک گئے ہو، مرحب کے، دربار کی باری ہے، دربار میں گھوڑا تیری
تیری اپنی شان ہے. اگر میں قرآن کی طرح نازل ہوئی تو پھر تیرے بھی سوموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. لیکن میں علی کی تلوار ہوں, دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے. کیا ہو گیا؟ کچھ تو صحیح گل کی ہوئی ہے یہ بات کہ میں پوچھا بھی کیا ہو گیا. دشمن پہ وار کر سکین کر کر کے دور دھاڑ کے ٹرتیاں تک ویٹ کے چلدیاں. ساڑی اپنی گولی تے نا سنگو دیاری میں انج ویٹ کے ٹرتیاں بھئی کسے منکر دی ستویں پیڑی او نسل دے وچ کس گلی میں سیڈ دو کے لگ مینیاں. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ کافیہ بھانپ بھانپ کے. دوسرا کافیہ آپ بولیں گے, نہیں بولیں گے تو مجھے سن کے پھر آپ بولیں گے. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے, فصلیں تنوں کی کاٹتی ہوں ناپ ناپ. دشمن پہ وار کرتی ہوں, جسے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے نہیں بولنا وہ پلیز اپنے آپ پہ جبر نہ کرے. دشمن پہ وار, وہ کم از کم اپنے نصیب کا گلہ کرے کہ وہ اچھی بات کا خریدار نہیں. ابھی مناظرے کی 2 باتیں کر دوں تو مجمع اٹھ کے بول پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پڑھنے کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مارنا پڑتے ہیں. دشمن پہ وار کرتی, اپنا مجمع کون نہیں اٹھا رہا, کون سی بڑی بات ہے 2026 میں یہ کام بھی. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ, میری وہ ذاکری نہیں ہے نا, یا کتنے نان شیعہ میرے بردرز آئے بیٹھے ہیں. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے, فصلیں تنوں کی کاٹتی ہوں ناپ ناپ کے. پل میں صفیں الٹتی ہوں میں ہانپ ہانپ کے, ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ. ہٹتی ہے پیر پھلا چھیر دی مات الطاف صاحب, ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ. ہٹتی ہے مرون شیٹ والا کیپ والا میرا بھائی, ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کا. سوچئے کیا جواب ہوگا. آپ لہجہ تو سمجھ گئے نا, بات کہاں رکھتی ہے جا کے تلوار میں. تلوار کہہ رہی ہے ہٹتی ہے موت دور مجھ سے, ہٹتی ہے. باہر والوں سے روز ڈیمانڈ کرتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, شامل ہو جاؤ. داد نہیں بھی دو تو اتنا مسکرا دو کہ کم از کم لگے کہ تم اس کاروان میں شریک ہو جو دہلیز باب نجف پہ نا مولا امیر علیہ السلام کے روزے پہ اب جا کر اپنی پیشانی خم کرنے لگے نذرانے عقیدت میں. شامل ہو جاؤ, مجھے دیکھو ایسے کہ مجھے لگے میرا پیچھے والا سامنے بھی مطمئن بیٹھا ہے. تلوار کہتی ہے ہٹتی ہے موت دور مجھ, ہائے 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 کانپ کانپ کے. توڑنے کا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. سانسیں, ارے سانسیں دبا کے پھرتی ہے, جس دم تو فوج میں اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی موت. اپنی لو آخری 6 مصرے غم حسین السلام میں تو زندگی باقی. اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی موج میں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو آخر میں کیوں لگ پڑ رہا ہوں. اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں سر اپنی موج میں. علی کا گھوڑا آگے بڑھا اور علی کا گھوڑا آگے بڑھ کے کہتا ہے تلوار تیری اپنی شان ہے, مگر میں علی کا رہوار ہو کے کہہ رہا ہوں, علی کا گھوڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, علی کا رہوار, علی کی سواری ہو کر میرا اعلان ہے. کیا علی کا گھوڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, میدان سے دوڑنے کی بھی عادت نہیں ہے. سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. میدان سے دوڑنے کی بھی عادت نہیں مجھے.
सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ, मुझे नहीं पता कि अब क्या हो जाए, नौकर हूँ सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं। खुदा दी कसम मेरे को डायलॉग डिलीवरी पढ़ती ही नहीं पई, मैं 5-6 दिन बाद शेर पे पढ़दा, खुदा दी कसम हो जाता है बंदे दी ग्रिप सेट होंदी, मैं गल नहीं करदा पिया, अल्लाह करे कि मैं कायम हो जावां ते मैं 6वां मिसरा पढ़न दे आए। घोड़ा कहता है नौकर हूँ सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे, होती तू भी मैदान में है, होता मैं भी मैदान में हूँ, लेकिन दोनों के होने में फर्क है, तू मौला के हाथ में होती है, मौला मुझ पे सवार होते। जिस वक्त मेरा पहला सोम मैदान हर्ब और ज़र्ब में आता है, मैं अपना कदम रखते ही कहता हूँ मौला 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 दे हुक्म। लो मेरे भाइयों तैयारी करो, और तलवार मुझे पहचान, मैदान में जाते ही कहता हूँ मौला दे दे हुक्म, तो ज़मीन की तनाबों को तोड़ दूं। जिब्रील तो नहीं होंगे, सिदरा पे छोड़ दूं। हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई। एक लफ्ज़ है उरूस, उरूस कहते हैं दुल्हन को, एक लफ्ज़ है हर्ब, हर्ब कहते हैं जंग को। जब तलवार कहती मुझे पहचान, जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूस हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। जे तुसी इन्हां गल्लां ते बोलना शुरू कर दो तो खुदा दी कसम मेरी मेहनत पूरी है, मेरा अशरा खड़ा हो जाएगा। मैंने मौला गवाह करके मैं आता पिया, जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूस हर्ब के अलकाब की हामिल हुई। इस तरह चमकी शुजाअत में मैं कामिल हुई। 12 साल माजी साहब को सुनने वाला मजमा, पिछले साल की 10 मजालिस जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब को सुनने वाला मजमा, खुदा उन्हें भी हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे पड़े हैं हमारे। खुदा जिंदगी दराज करे और साया सलामत रखे और शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तब उरूस हर्ब के अलकाब, ये वही मजमा है साहब, ये वही मजमा जिसने पिछले साल 10 मजालिस जनाब शौकत रज़ा साहब से सुनी है। क्या हो गया इस मजमे को, वो तो अच्छा खासा मुश्किल पढ़ने की आती है। तब उरूस हर्ब के अलकाब की हामिल हुई, इस तरह चमकी शुजाअत में पूरा चांद, इस तरह चमकी शुजाअत में, कोई हाथ नीचे न देखूं, मैं कामिल हुई। घोड़े ने कहा कब, कहती तुझे याद नहीं, ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पर नाज़िल हुई। तैयारी करना मेरे भाइयों, अब आमादा रहना, अब आमादा रहना, बात ऊपर जा रही है। ओहद में जब मुर्तजा के, ओहद में जब मुर्तजा, मैं आगे में कदम भी बोलते ही हो ना, ओहद में जब मुर्तजा के
کے ہاتھ پر نازل، میں نے کہا آمادہ رہنا، نازل ہوئی. گھوڑے نے کہا نازل ہوئی تو کیا ہوا بول. کہتی ہے یہاں میں نازل ہوئی میرے پہلے وار پہ، اور میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا. کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا. یہ دو ہی سپاہی تھے، یہ دو ہی ساتھی تھے میرے مرشد علی کے. یوں تو کہنے کو شروع میں میرے امام کے پاس زرہ بھی تھی، لیکن آپ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی دیکھنے میں تو تم ممکنات کا مالک ہے، ویسے تو تم ممکنات کا مالک ہے، ظاہر دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے. تو میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سرکار آپ سے کون سی بات چھپی ہے. علی کے پاس کیا ہونا ہے؟ ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. زرہ اس قبر کو بولتے ہیں، اس شیلڈ کو، لوہے کا وہ قبر ہوتا ہے جو تلوار کا وار آپ کے جسم میں نہیں لگنے دیتا. ایک زرہ ہے. دل میرا بڑا ہے کہ یہ جو لیفٹ والے ہیں نا یہ واقعی لیفٹ والے ہو گئے ہیں. یا علی ایک کام تو کر، سرکار حکم کریں، ایک تیرے پاس تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. جی سرکار ایسا ہی ہے. تو یا علی ایک چھوٹا سا کام کرنا، گھوڑے پہ بیٹھ کے تمہیں لڑنا ہوتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے تم لڑتا ہے، تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ تمہیں لڑنا ہوتا ہے. یا علی یہ جو زرہ پہنتا ہے نا یہ بیچ دے. زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن پر دشمن کا ہتھیار. میرے پیارے بھائیوں، میرے اچھے شیعہ سنی سوفسٹیکیٹڈ بھائیوں، میرے مولا نے آن دا اسپاٹ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ زرہ بیچی اور علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. یہ جن فیملیز کو بہت رولا ڈالنے کی عادت ہے نا، ہمیں جہیز چاہیے، جہیز چاہیے، جہیز چاہیے، اور حق المہر سن کے پھر ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں. جی وہیں بیٹھے بیٹھے علی نے زرہ بیچی اور جتنے کی بکی رسول نے فرمایا یہی میری فاطمہ کا حق مہر ہے. دی شادی ایڈا سماجی ٹاپک ہے بھئی میرا دل ہے نہیں وہ باوے درگاہ شامی کا ہور پڑھ دیں. میرے سوچ یہی ہیں جڑے میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کوئی حکت دیاڑ میرا دل ہے میں مولا علی دی شادی تو سناواں کہیں دے تو میں بھبا کے سناواں بھی تسی یار کو بھی یار سواد آیا ہے. تاریخ کہتی ہے وہ علی جس کی بارگاہ میں لفظ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، آج اس علی کو چپ لگ گئی اور دو زانو ہو کر رسول کے سامنے بیٹھ گیا کہ بطول کا رشتہ مانگے تو مانگے کیسے. اللہ باقی سبھی میرے مہمان ہیں لیکن اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب بھی نہ بلند ہو سکے. علی چپ کر کے بیٹھے تھے. اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتے رسول نے خود کہا یا علی میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اچھے گھروں کے دلہے آگے خود بڑھ بڑھ کے بات نہیں کرتے. ابھی تو میں نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا. یہ جوانی یار کیا اچھا سن رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، کیا اچھا سن رہے ہو. میری نظر آہا 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 نعرہ حیدری. میں کر رہا ہوں اتنا اچھا یہاں سے خدا کی قسم خیرات آ رہی ہے. لو جملہ مکمل کرتا ہوں اور تم بھائیوں کے سپرد کرتا ہوں. تمہارے سپرد جتنا اچھا سن رہے ہو میں زندگی قربان کر دوں. یا علی اچھے گھروں کے سلجھے ہوئے گھروں کے دلہے، بچے خود آگے بڑھ کے اچھے گھروں کے بیٹے، اچھے گھروں کے دلہے آگے بڑھ کے خود کمٹمنٹ نہیں کرتے، وہ چپ رہتے
سرائکی دے ذاکر بابے مداشا ہوئی بابے مدہ حسین شاہ صاحب آف دائرہ دین پناہ ایجٹ ترین بزرگ ترین ذاکر تسی سنے ہیں نا چلو ایک کمنٹ کے بعد لگ گئے نا جنہیں نہیں سنے انہوں آج بابے مدہ شہرت دو جملے سنے نا مولا علی دی شادی کے ٹپیکل سنے کی ذاکر خدا دی قسم گال کریں دن ہوئے 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 میں تو بندن سواد آ جاندہ ہے پر میں نے رسول پاک اللہ سرائکی سمجھ دیو نا سنے پیچھے والا میرا انگلش بولنے والا مجمع بھی اللہ کرے میرے یورپین تے برٹش بولنے بابے مدہ شاوری فرمیندے ہیں بلکہ ہم بھی فرمیندے ہیں اللہ زندگی دراز کرے مجھے لگ رہا ہے آپ کا چہرہ دیکھے کہ آپ کو سرائکی پسند ہے فرمیندے رسول جو اعلان کی تبھی آج راتی جدے بوہے تے ستارہ لتھا او ہم سرے بطول ہو سی رسول دے اعلان ہویا خدا دی قسم مدہ شاوری فرمیندے ہیں مدینے چ زلزلے عرب دے پاٹے خان بندے بابے مدہ شاورہ دا جملہ ویڑ میرا بھیرا بابے درگام شاوری آتے ہیں جڑا بندہ شادی چپ رہے بھکھا نہ بابے تنہ دا پیام فرمیندے رسول جو اعلان کی تبھی آج جدے بوہے تے ستارہ لتھا ہو ہم سرے بطول ہو سی اور اب زلزلے بڑے بڑے پاٹے خان لوگ اپنے محلہ نو سجاونا شروع کیتا روسا اپنی بلڈنگاں نو آراستہ کیتا عمرہ اپنے قصر ہائے فلک بوس دی ڈیکوریشن کیتی اور غریب لوگ اپنے کوٹھے نو لے پہ چوپے کیتے لوبان احمر شمدان کافوری ایترو کستوری دا چھڑکا ہویا میں نہیں آدھا مدہ شوری فرمین جس رات ستارہ لامنائی اس رات مدینہ انج سجیا جو 80 سالہ بٹی کجل پا کے بہ گا بیٹھا ہے کوئی سرائکی سمجھے جانا اور ہچا کے بولو سخیلہ اجنام فلکی دا اجلاس طلب کیتا بابے مدہ شوری فرمیندے سج صاحب جس ہم سورج آتے ہو اے سب تو پہلے اگاں ودھے تے سورج اگے ودھ کے آکھیا میرا مالک میں چاہنا میں بطول دی شادی دا کمی بنا کے زمین تے بھیج او پچھلے میں چاہنا میں بطول دی شادی دا کمی بڑھا کے زمین تے بھیج خالق دی آواز ہے کیوں میرا مالک تو تا جان دے میرا مالک میں سورج ہاں میرے مالک میری روشنی میری دھوپ دنیا میری محتاج ہے میں چڑھدا تے لوگ روزی دی تلاش وچ نکل دین میں غروب آندا بندے گھر واپس آ کے سانبھال دین دنیا میری محتاج ہے میں آندا تے دنیا ٹردی ہے میری دھوپ دے اتنے فائدے میرے مالک میں ان سارے تاریاں دا سردہ نہیں آیا وہ بندہ جڑا ہاتھ نہ چاہ سکسی میرے مالک میں انہا سارے تاریاں دا سردارا میں چاہنا کہ میں حقدارا میں نے بطول دے بوئے تے بھیج خالق دی آواز آئی سورج تیری گال تے ٹھیک ہے لیکن تیرے مزاج شوخی ہے او بوا نیاز مندیا ایک لمحے واسطے پاؤں اگلا جملہ سن دو ٹائم کھٹے میرے گول سورج تیرے مزاج شوخی ہے میں خدا دی قسم کڑائی مجلس سرائکی زبان سے نہیں پڑھی میں نہیں پڑھی مجلس میں سرائکی زبان میں نہیں پڑھی لیکن آج میں پڑھتا پیا صرف تھوڑی محبت رو ویکے تو میں نے بھی کوئی نہیں پتا کہ میں کیویں پڑھنی ہے میں نہیں اندازہ ڈائلاگ ڈیلیوری دا میں نہیں پتا کہ اتار چڑھاؤ کیویں رکھنا ہے لیکن انہاں بھراواں دی زندگی ہوے پڑھنے دکھنے تو میں پڑھتا پیا خالق دی آواز تیرے مزاج شوقیے او دروازہ نیاز مندی والا ہے سورج پیچھے ہٹیا چاند اگے ودھیا
ہوں تھوڑا بولن کا مقابلہ ہے. بقول بابا زرغام شاہ صاحب جس نے مولا دی شادی پڑھ دن تاریخ آتی ہے سورج ہٹیا چند اگے ودھیا چند آکھیا میرے مالک میں چند ماما پترن چند کر کے چھڑے دیا میرے مالک میری چاندنی جتنی تھا. یہ بھی بابے مدہ اشاروں دا جملہ بے پتر جو توے دی بیک سائیڈ ہوئے ماں دتا چند ہویا پیو واسطے تا چند ہویا گاردیاں واسطے تا چند ہویا. اس آکھیا میرے مالک اس نو تا چلو ہٹا دیتا ہی میں بھیج اور میرا مالک میں بندے بیٹھے نو دے دل جو ٹھنڈک پاؤں دیئے میرے مالک لوگ نکل گئے راتن میرا چہرہ بیٹھن میرے مالک لوگ ویکھن میری چاندنی تا ٹھنڈک محسوس کرے دن اے تا نہیں جا سکتا میں تا چاندنا میرا مالک من تا بھیج. خالق دی آواز آئی چاند تیری گال تا ٹھیک ہائے خالق دی آواز آئی چاند تیری گال تا ٹھیک ہے لیکن تیرے چہرے تے داغے او گھر پہ داغ. لیکن جملہ پورا سن لینا تیرے چہرے تے داغ ہے اور گھر پہ داغ ہے سارے پیچھے ہٹے زہرہ ستارہ آگے بدیا ترنا سننا ہے زہرہ ستارہ آگے بدیا سارا مضمون چھوڑیں گا پیاں تو اے آخری جملہ نے آخری ٹردا زمین دے نیڑے آیا زمین دے نیڑے آ کے مدینہ ڈھوٹا او دے وچوں سادات دا محلہ ڈھوٹا وچوں علی دی حویلی ویکھی سنیا ہے قانون مولا دا واسطہ سن لیو مائک نہیں ہے میں سن لیو پھر رل کے علی کریں گے. ٹردا علی دے بوہے تے آیا زہرا کے علی دے بوہے تے سجدہ کیتا مدینہ میں پتہ لگ گیا ہم سارے بطول کون ہیں. سلمان دوڑتا علی دے گھر آیا روشنیاں گل بتیاں بند علی جیسا امام سجدے سر رکھ کے سبوح قدوس دی تسبیح بڑا کھڑے دے علی دے سر سجدے چاہی. سلمان قریب آیا قدمین تے سر رکھا آدھا پوری رات جو عبادت کرے میں تو میں تے کوئی روکا کہیں نہیں او آج تیری شادی دی رات ہے آج تک تیاریاں دی رات ہے تک انتظامات دی فکر نہیں آج دی رات بھی عبادت کرے سے. علی سر چایا سلمان نسینے نہ لایا کانتے منہ رکھ کے فرمائے سلمان علی نو انتظامات دی پریشانی نہیں. سلمان آکھیا کیوں؟ فرمایا علی دا کم ہو ویسی او ایمیں کہ جین دی یاد اچ میں ہوں میرے انتظام میں جس کے بارے میں آخری چار مصرے سال میں جان ہونا دیجئے گا. جناب بیتاب حلوری نے فرمایا تھا زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے مولا علی کو میں نے پکارا پڑے بڑے منکر نکیر ان کے قدم چھونے لگے حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے. آدھی رات کا وقت زندان کا اندھیرا کون مدد کریں گے. 4 سال کی ایک بچی تڑپ کے نیند سے اٹھی انہوں نے قدم بڑھائے
चलती चलती फूफी के करीब आई, फूफी के दामन को हिला के कहती है, फूफी अब मुझे बाबा मिला था। हौसला, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं किस इम्तिहान में खड़ा हूँ। मेरा अपना घर है, मुझे पापा, सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सब शर्म आ गया। तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ से आ गए? नहीं फूफी अम्मा भी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे। बाबा ने मुझे झोली में बिठाया था। पापा ने कहा था सकीना मैं उदास हो गया मेरे पास, फूफी मुझे बाबा मिला। 4 साल की बतूल के रोने की आवाज़ यजीद के कानों तक गई, तड़प के उठा कि अगर रोती तो रोज है, लेकिन आज अजीब रंग में रो रही। मुलाजिम को बुला के कहता है, जा बच्ची को बाप के साथ दे आ। लो, अगर बीवी को मंजूर है तो मैं मसाइब पढ़ लूँ। मेरे भाइयों, क्या बड़े लोग थे अल्लामा रशीद तुराबी साहब। यकीन करें, हमें बड़े बताते हैं मजलिस इल्ज़ाम गरीबों का ये जुमला है, रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस मौकूफ हो गई, आगे पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। मुझे यकीन है ये जितनी बेटियां बैठी हैं, ये जितने बेटियों के वालिद जिनके सीने में खुदा ने बाप का दिल रखा है, वो तो समझेंगे। तुराबी साहब के बला फरमाते थे, यजीद के नौकर ने हुसैन का सर उठाया, कैसे उठाया नहीं जानता, कैसे चला नहीं जानता, कैसे जिंदान तक लाया कारशा मैं नहीं जानता। तुराबी साहब के बला फरमाते थे, बस इतना जानता हूँ सर सज्जाद की झोली में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रहे। जालिम उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेता, इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कई दिन तक मातम करती थी। और मेरे भाइयों, मत दो इम्तिहान, तुम्हें मौला का वास्ता इम्तिहान न लो। मेरे प्यारे भाइयों, ये इम्तिहान लेने का वक्त नहीं है। रखो सर पे कुरान और बताओ, बाप बाहर के मुल्क नौकरी करता हो, बेटी घर वाले यहाँ रहते हो, और एक दिन बाप फोन करके कह दे कि फला तारीख को मैं घर वापस छुट्टी आ रहा हूँ। सारे घर पे तो एक कैफियत गुजरती है, लेकिन बेटी के अरमान और होते हैं। उसे पता चलता जाए ना फला तारीख मेरा बाबा आ रहा है, वो उसी दिन सोच लेती है बाबा आएंगे, मैं बाबा को बताऊंगी उसने मुझे बहुत दुख दिया था, उसने बहुत तकलीफ दी थी, मैं मिंबर छोड़ूं, उसने मुझे बहुत तकलीफ, उसने वहाँ मेरा दिल दुखाया था। रान साहब, मैं एयरपोर्ट पे आप देखिएगा, आप कभी एयरपोर्ट पे उतरना हो ना, और जिस वक्त आप एग्जिट गेट से बाहर जाएं, वहाँ फैमिलीज खड़ी होती हैं उन लोगों के इंतजार में, जो लोग काफ़ी अरसे के बाद अपने वतनों पे वापस आ रहे होते हैं। मैं पूरी फैमिलीज को कोई गुलदस्ता, कोई फूल, कोई हार उठा के, लेकिन नजर आ जाती है कि ये उस शख्स की बेटी है, खड़े हो के कह रही होती, अभी बाबा आएंगे, दौड़ के बाबा के गले से लग जाऊंगी और लिपटते साथ बाबा को बताऊंगी उसने मुझे वहां दुखाया था, उसने मुझे वहां तकलीफ दी थी, उसने मुझे वहां मेरा दिल दुखाया था। लो, यहाँ तो ये रिवाज है, तारीख कहती है एक बाप 1 साल के बाद अपनी 4 साल की बेटी से मिलने आया तो आया कैसे, आधी रात का वक्त था, बेटी की आंखें खुली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर था। बाबा जी दाएं की जुल्फे बाएं थी, बाएं की दाएं थी, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, दाढ़ी पे खून से खिजाब था। 4 साल की बच्ची ने 1 साल के बाद अपने बाप को इस रंग में पाया, बाप का सर झोली में लिया, लेके बैठ गई। 3 बहन की है, तीसरे बहन पे या अली मदद कर रहा हूँ, बाप के सर को झोली में लेके बैठी, रोके कहती है बाबा 1 साल गुजर गया है, बाबा अब तेरी सकीना थक गई है, और बाबा मैं फकत 3 सवाल करना चाहती हूँ, और बाबा मुझे जवाब चाहिए। तारीख कहती है बाप के चेहरे की तरफ देखा, पेशानी से जुल्फे हटाई, जख्मी रुखसारों पे हाथ फेरा और रोगी कहती है बाबा पहला सवाल है, जिसे सकीना कहते थे उसे यतीमा किसने कर दिया? जिसका हाथ अब भी मातम के लिए नहीं उठा उसका अपना मुकद्दर है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। और बाबा आपकी सकीना को यतीमा क्यों कहते हैं? बाबा जी तारीख कहती है गरीब की आंखें नहीं खुली, इजाजत मांग के जुमला कह रहा हूँ, बच्ची ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बच्ची बाप के सर को लेकर बैठ गई और बात करने का लहजा बदला। अब मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, सादात मुझे माफ करेंगे, जो मुझे देख रहा है मुझे उसकी हाय चाहिए। पहला बहन था, आंखें नहीं खुली, रोके कहती है बाबा एक बार आंखें खोल के मुझे देख तो सही, और बाबा जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे, और बाबा वो शमर ले गया, और बाबा मेरे कान खत्म हो गए। और जी मातम मेरे भाइयों, बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे, गरीब की आंखें नहीं खुली। आप
اب جو 4 سال کی سیدزادی نے دیکھا باپ آنکھیں نہیں کھولتا، باپ کے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی، بات کرنے کا لہجہ بدلا۔ مولانا صاحب تاریخ، میں نے خدا کی قسم کربلا معلّہ لوگوں کے رخسار پھٹتے دیکھے اس جملے پہ، تاریخ کہتی ہے باپ کے سر کو اٹھایا، 4 سال کی بچی نے زندان کی دیوار سے ٹکر ماری، سکینہ کی پیشانی سے وقار سے خون شروع ہوا، باپ کے سر کو چہرے کے برابر لائی، اور لوگی کہتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے۔